اس میں بھی خاص طور سے پردے کا اہتمام کرنا ہوگا، سمجھ لیں شریعت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ شریعت اسلامیہ نے موجودہ الیکشن کے تعلق سے عورتوں کے تحفظ اور ان کے تقدس، ان کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے الیکشن لڑنے کے لیے منع کیا ہے۔ اگر سیٹ ریزرو ہے کہ صرف عورتیں ہی لڑ سکتی ہوں تو وہاں جو ہے اسلامی شریعت کے اعتبار سے اجازت عورتوں کو لڑنے کی ہو سکتی ہے۔ مسلم مہیلائیں اور الیکشن یہ مدعا ہمیشہ ہی سلگتا رہا ہے۔ اس معاملے میں اب آ کر احمد آباد کی شاہی مسجد کے امام نے تیل ڈالنے کا کام کیا ہے۔ ان کا بیان آنے کے بعد ان پر مقدمہ درج ہو گیا اور اس پر بحث بھی ہو رہی ہے۔ آداب نمسکار، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ مسلم مہیلائیں چناؤ لڑیں یا نہیں لڑیں، یہ بحث ہمیشہ ہی چھڑی رہی ہے۔ شریعت کے اعتبار سے بیچ بیچ میں علماء کے بیان بھی آتے رہے ہیں اور اس پر بحث بھی ہوتی رہی ہے۔ نئی بحث گجرات میں انتم چرن کے متدان سے پہلے شروع ہوئی ہے، جب احمد آباد کی شاہی جامع مسجد کے امام مولانا شبیر احمد کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ راجنیتک دلوں کو مسلم مہیلاؤں کو ٹکٹ نہیں دینے چاہیے۔ خیر، ان پر مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا اس کو لے کر خبریں چلی تھیں، کوئی ویڈیو سامنے نہیں آیا تھا۔ اس معاملے میں دا لیڈر ہندی کے سنوادداتا امجد خان نے احمد آباد پہنچنے کے بعد امام مولانا شبیر احمد سے بات کی، ان سے جاننا چاہا کہ آخر انہوں نے کیا کہا تھا اور کیوں کہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو یہ سنواتے ہیں اور اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ بریلی سے ان کی کس طرح سے حمایت کی گئی ہے۔ احمد آباد کی جامع مسجد ہم پہنچے ہیں۔ یہاں کے جو امام ہیں، نائب امام ہیں مولانا شبیر احمد، انہوں نے ایک بیان دیا ہے عورتوں کو لے کے، کیونکہ احمد آباد میں بھی چناؤ ہے۔ چناؤ کو لے کے ان سے سوال پوچھا گیا کیا عورتوں کو چناؤ لڑنے کی اسلام میں اجازت ہے کہ نہیں، تو ان کا جواب تھا کہ اسلام میں عورتوں کو چناؤ لڑنے کی اجازت نہیں ہے، جس کا کنٹروورسی لگاتار دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ مولانا شبیر احمد صاحب خود موجود ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب، سب سے پہلا سوال یہی کہ آپ نے بیان دیا ہے کہ عورتوں کو اسلام میں چناؤ لڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کس سندرب پہ آپ نے یہ بیان دیا؟ دیکھیے، مجھ سے سوال کیا گیا کہ اسلامی شریعت میں مسلم عورتوں کو الیکشن لڑنے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو میں نے کہا بھائی جب آپ اسلامی قانون مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اسلامی قانون یہ ہے کہ عورتیں، مسلم عورتیں جو ہے الیکشن لڑنے میں حصہ نہ لیں، کیونکہ اس میں بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اسلام میں پردہ فرض ہے، لازم ہے، اور اگر وہ الیکشن لڑتی ہے تو اس میں پردے کا اہتمام نہیں ہو سکے گا، اس وجہ سے جو ہے اسلامی اعتبار سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، فرض کر لیجئے کہ کہیں کوئی سیٹ عورتوں ہی کے لیے ریزرو ہے، جیسا کہ میں نے میونسپل الیکشن میں بھی دیکھا ہے، تو اگر سیٹ ریزرو ہے کہ صرف عورتیں ہی لڑ سکتی ہوں تو وہاں جو ہے اسلامی شریعت کے اعتبار سے اجازت عورتوں کو لڑنے کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری نمائندگی اس محکمے میں ضروری اور لازم ہے۔ اور یہی چیز میں نے جو ہے بتایا ہے، جس کو میڈیا والے پتہ نہیں ان کو کیا پیٹ میں درد ہوتا ہے، توڑ مڑوڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور خواہ مخواہ اسلامی شریعت پر جو ہے طرح طرح سے حملہ کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہی سوال تھا کہ کیا لگتا ہے آپ کو، آپ ایک نائب امام ہیں اور احمد آباد کی سب سے بڑی مسجد، سب سے پرانی مسجد شاہی مسجد کہی جاتی ہے، شاہی مسجد کے امام ہیں، اور یہ لگاتار کہا جا رہا ہے کہ شاہی مسجد کا ایسا بیان کہیں نہ کہیں عورتوں کی جو اسمتا ہے ان کو کہیں نہ کہیں ٹھیس پہنچاتا ہے، اور تمام طریقے کی ایسی بات کری جا رہی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ شریعتاً تو اسلام میں آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ منع کیا گیا ہے کہ پردے کا لازم ہونا چاہیے، کیا عورتوں کو الیکشن لڑنے کی اسلام میں کہیں سے اجازت ہے کیا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھائی اگر کوئی سیٹ ریزرو ہے جہاں عورتیں ہی کھڑی ہو سکتی ہوں تو بلا شبہ اسلام میں ایسی بات نہیں ہے کہ گنجائش نہیں، گنجائش ہے، اس میں عورتیں نمائندگی کر سکتی ہیں، مسلم عورتیں۔ تو مسلم عورتیں مطلب نمائندگی کر سکتی ہے لیکن مسلم طور طریقے کے ساتھ کر سکتی ہے؟ ہاں، وہ بھی، اس میں بھی خیال رکھنا ہوگا، اس میں بھی خاص طور سے پردے کا اہتمام کرنا ہوگا، سمجھ گئے، شریعت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، سمجھ گئے، یہ بات تو ضروری ہے۔ کیا لگتا ہے یہ دیش واسیوں کو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جیسے آپ کے جو بیان آئے لگاتار ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ اب وائرل بھی ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، تو آپ کیا اپنی صفائی میں کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، عورتوں کی اسمتا یا ان کی آبرو کا سوال ہے
تو حقیقت میں آبرو اور عزت کی حفاظت جہاں تک ہو ممکن اس کی حفاظت جو ہے لازم و ضروری ہے، اور اسی میں بہتری ہے، سمجھ گیا۔ جب ہمارے پاس مرد ہیں اور مرد دور اندیش ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں، تو بہتر یہ ہے کہ مرد ہی جو ہے لڑے، تاکہ آگے چل کر کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ باقی مجبوری ہے تو ایسی بات نہیں ہے، شریعت کی پابندی کے ساتھ عورتیں حصہ لے سکتی ہیں، بلا شبہ لے سکتی ہیں۔ یہ تو شاہی امام ان کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ عورتیں چاہیں شریعت میں حالانکہ ان کو منائی کی گئی ہے، لیکن اگر کہیں مجبوری ہوتی ہے تو وہاں پر شریعت کے اعتبار سے جو شریعت کے اندر فیصلہ ہے، جو اسلام میں جو قانون ہے اس کے تحت وہ چناؤ بھی لڑ سکتی ہے۔ ان کا صاف طور پہ یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے بیان کو کہیں نہ کہیں توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ بریلی میں درگاہ اعلیٰ حضرت سے جڑے سنگٹھن آل انڈیا مسلم جماعت کے راشٹریہ ادھیکش مولانا شہاب الدین رضوی کا کہنا ہے کہ گجرات کے امام نے کچھ غلط نہیں کہا ہے، شریعت کا یہی حکم ہے۔ بہرحال احمد آباد کی شاہی جامع مسجد کے امام کا بیان اور اس پر بریلی کی حمایت کے بعد بھی یہ وواد تھم نہیں رہا ہے اور لگاتار بڑھ رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے موجودہ الیکشن کے تعلق سے عورتوں کے تحفظ اور ان کے تقدس، ان کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے الیکشن لڑنے کے لیے منع کیا ہے، تاکہ اس میں جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس سے خواتین محفوظ رہ سکیں۔ اسلام عورتوں کے مقام اور ان کے تقدس کا بڑا لحاظ اور پاس کرتا ہے، اور اس میں بڑی حیثیت اسلام نے دی ہے عورتوں کو، اور ان کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے اس گندی سیاست سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو مسلم خواتین کو اس گندی راجنیتی سے اور الیکشنی سیاست سے بچنا چاہیے۔ جامع مسجد احمد آباد کے امام مولانا شبیر احمد صاحب کا بیان بالکل درست ہے، اور انہوں نے شریعت کی روشنی میں بیان دیا ہے، اور یہ بیان صرف مسلم خواتین پر لاگو ہوتا ہے اور عام خواتین پر یہ لاگو نہیں ہوتا۔